بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اردو داستان کی روایت۔ اردو داستان کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں اردو داستان کی ابتدائی نقوش دکن میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی جس کو اردو کی داستان سمجھا جاتا ہے وہ سرلس ہے، جو ملا وجیح نے 1635 میں تحریر کی۔ بعد ازاں دکن کی ایک نمایاں داستان عقائد جلیلیہ کے نام سے 1818 میں شائع ہوئی۔ یہ منشی شمس الدین احمد کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ایک معروف داستان ہمیں دکن میں دکھائی دیتی ہے انوار صہیبی کے نام سے، جو منشی محمد ابراہیم بیجاپوری سے منسوب ہے۔ یہ 1824 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں ایک داستان محمد خاطر شمشیر علی کی ملتی ہے، قصہ گل و ہرمز۔ اس کے بعد اردو داستان کا وہ دور آتا ہے جس میں شمالی ہند میں ہمیں داستانیں جو ہیں بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں۔ شمالی ہند کی جو پہلی قابل ذکر یا نمایاں داستان ہے وہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے، جو عیسوی خان کی داستان ہے اور یہ 1770 میں منظر عام پر آئی تھی۔ اس داستان کا قصہ جو ہے وہ مصنوعی سہل بیان سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شمالی ہند میں جو نمایاں داستان ملتی ہے وہ دو طرز مرصع ہے، جو عطا محمد تحسین کی کاوش ہے۔ یہ 1775 میں منظر عام پر آئی اور یہ فارسی کا قصہ ہے، قصہ چہار درویش۔ یہ اس کا مرصع اردو ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دو طرز مرصع کے بعد عجائب القصص کے نام سے ایک داستان شمالی ہند میں شائع ہوئی، جس کے تخلیقات شاہ عالم ثانی ہیں۔ یہ داستان 1792 میں منظر عام پر آئی اور یہ شہزادہ شجاع شمس اور ملکہ نگار کی قصہ ہے اس داستان میں۔ اس کے بعد ہمیں جذب عشق کے نام سے ایک داستان نظر آتی ہے، جو سید حسین شاہ حقیقت بریلوی نے تخلیق کی۔ یہ 1852 میں منظر عام پر آئی۔ شمالی ہند کے بعد جو اردو داستان کی روایت میں ایک بڑا یا اہم موڑ ہے وہ فورٹ ولیم کالج ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے بڑی تعداد میں داستانیں ترجمہ ہوئی آسان اردو میں اور شائع کی گئی۔ اس سلسلے میں جو پہلی ہمیں داستان یا 1801 میں کچھ 2-3-4 داستانیں جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں، تو سب سے پہلی جو قابل ذکر ہے وہ قصہ ماتم و کام گندرا ہے۔ یہ مظہر علی بلا اور للو لال کبھی نے مل کر اس کو ترجمہ کیا آسان اردو میں، اور یہ جہاندار شاہ اور بہرہ اور بانو کا قصہ ہے اس داستان میں۔ اس کے بعد 1801 میں ہمیں کاظم علی جوان کا بھی ایک ہمیں قصہ شدہ ترجمہ شدہ قصہ ملتا ہے شکنتلا کے نام سے، اور یہ جو شکنتلا ہے یہ کالیداس کا ایک ناٹک ہے۔ یہ اس کا آسام یا سدیس ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں، سنسکرت سے ترجمہ ہے یہ۔ اس کے بعد طوطا کہانی نامی ایک داستان فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوتی ہے، جس کو حیدر بخش حیدری نے تحریر کیا۔ یہ 1802 میں شائع ہوئی اور یہ جو طوطا کہانی ہے یہ سید محمد قاضی توتی
اس کے بعد ہمیں فورٹ ولیم کالج سے ایک اور داستان دکھائی دیتی ہے، داستان میر حمزہ کے نام سے. یہ خلیل علی خان اشق کی تخلیق کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا، داستان میر حمزہ کا شمار اردو ادب کی جو ہے نا مزکین داستانوں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ اردو کی طویل ترین داستان ہے. اس کی کوئی 46 سے زیادہ جلدیں ہیں اور ایک جلد میں کئی ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے. تو یہ داستان 1802 میں منظر عام پر آئی. اس کے بعد مشہور زمانہ داستان باب و بہار شائع ہوتی ہے فورٹ ولیم کالج سے 1802 میں. اور باب و بہار میر احمد دہلوی کی تخلیق ہے. تخلیق اس طرح تو نہیں، یہ ساری داستانیں جو ہے نا وہ عموماً ترجمہ ہیں، لیکن وہ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک تخلیق مقرر ہی ہے کہ اس کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا اور اس کو اپنی تہذیب، معاشرت اور زبان کے حوالے سے اس کا بالکل جو ہے نا وہ منظرنامہ بدل دینا. تو اسی طرح باب و بہار میر احمد دہلوی کی تخلیق ہے جو فارسی کے قصہ چہار درویش سے محفوظ ہے. اس کے بعد فورٹ ولیم کالج سے ایک اور داستان خاکے ہندی کے نام سے شائع ہوئی. یہ داستان میر بہادر علی حسینی کی تخلیق ہے جو 1802 میں شائع ہوئی، اور یہ فارسی داستان مقررہ قلوب کا اردو ترجمہ ہے. اس کے بعد فورٹ ولیم کالج سے ایک اور بڑی نمایاں داستان گلدار بچیسی کے نام سے شائع ہوئی. یہ داستان مظہر علی ملار کی تخلیق ہے جو 1803 میں شائع ہوئی. اچھا، یہ داستان پہلے سنسکرت سے برج بھاشا اور بعد ازاں پھر اردو میں ترجمہ ہوئی. پہلے عشق فورٹ ولیم کالج کی ایک اور داستان ہے جو سید منصور علی نے ترجمہ کی اور یہ 1803 میں شائع ہوئی. پہلے عشق جو ہے وہ بنیادی طور پر قصہ سیف الملوک اس میں جو ہے نا اس کو رقم کیا گیا ہے. پہلے عشق کے بعد ہمیں مذہب عشق نامی ایک داستان بھی فورٹ ولیم کالج کے کریڈٹ پہ نظر آتی ہے جو نہال چند لاہوری نے اس کو تخلیق کیا، اور یہ داستان 1804 میں منظر عام پر آتی ہے. اس داستان میں گل مقابی کا قصہ بیان کیا گیا ہے. آرائش محفل یہ فورٹ ولیم کالج کی ایک اور معروف داستان ہے جسے حیدر بخش حیدری نے ترجمہ کیا اور یہ 1804 میں منظر عام پر آئی. یہ داستان خاتون طائی کی مہمات کا اس میں تذکرہ ہے. خاتون طائی کی جو 7 اسفار تھے یا وہ مہمات کی، اس داستان میں ان کا ذکر ملتا ہے. سنگھاسن بتیسی یہ ایک اور اہم داستان ہے جو فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی اور اس کو للو لال نے ترجمہ کیا اور 1805 میں یہ شائع ہوئی. یہ داستان سنسکرت زبان سے جو ہے اردو زبان میں منتقل کی گئی. خلت افروز ایک اور داستان ہے جو فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی اور اس کو شیخ حفیظ الدین احمد نے ترجمہ کیا. یہ بھی 1805 میں منظر عام پر آئی اور یہ داستان شیخ ابوالفضل غلامی کی عیار دانش کا اردو ترجمہ ہے. فورٹ ولیم کالج کے علاوہ بھی فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی کچھ لوگوں نے معروف داستانیں لکھی اور جو بڑی مقبول بھی ہوئی. جیسے اس میں پہلا نام بھی جو ہے وہ رانی کیتکی اور عمر ادے خان کی کہانی. یہ داستان معروف شاعر اور نثار انشاء اللہ خان انشاء نے تحریر کی
1803 میں. یہ اس کو ہم جو ہے نا مختصر ترین تفاضات داستان اسے کہا جاتا ہے. اچھا اس میں داستان کی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں انہوں نے انشاء نے فارسی اور عربی زبان کا استعمال نہیں کیا. اگلی جو اہم داستان ہمیں نظر آتی ہے وہ گلشن نوبہار کے نام سے ہے، جو محمد بخش موجود نے تخلیق کی 1805 میں. اور یہ داستان شہزادہ مہر افروز اور شہزادی ماہ پرور کا قصہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور نمایاں اور بڑی معروف داستان جس کو ہم جو ہے نا وہ لکھنوی تہذیب کی نمائندہ داستان کہہ سکتے ہیں، وہ فسانہ عجائب ہے، جسے رجب علی بیگ سرور نے تخلیق کیا 1824 میں. اور اسے فورٹ ولیم کالج کی ایک معروف داستان باغ و بہار کا جواب بھی کہا جاتا ہے. باغ و بہار دہلوی تہذیب و معاشرت کی عکاس ہے، تو فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب، معاشرت اور طرز حیات کی جھلکیاں ملتی ہیں. اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج کے باہر جو نمایاں داستانیں شائع ہوئی ان میں ایک داستان بستان حکمت ہے جو فقیر محمد خان کی تخلیق ہے. یہ داستان 1836 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی داستان انوار سہیلی کا آپ اردو ورژن اس کو یا اردو ترجمہ کہہ سکتے ہیں. قصہ گل و صنوبر ایک اور داستان ہے جو منشی نیم چند خطری کی تخلیق ہے اور 1837 میں یہ داستان شائع ہوئی. یہ داستان بھی فارسی سے اردو ترجمہ ہے. پوستان خیال ایک اور نمایاں داستان ہے جو 1859 میں شائع ہوئی اور اس کے تخلیق کار میر محمد تقی خیال ہیں. اور یہ داستان معیز الدین اور ملکہ شمسہ تاجدار کا جو ہے قصہ ہے اور اس داستان کو داستان امین حمزہ کا جواب بھی کہا جاتا ہے. سروش سکن کے نام سے ایک اور داستان میں 1860 میں نظر آتی ہے. یہ داستان بھی بڑی ایک نمایاں اور اہم اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. یہ سید فخر الدین حسین کی تخلیق ہے. اس کی تاریخی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس داستان کو فسانہ عجائب کا جواب کہا جاتا ہے یا فسانہ عجائب کے جواب میں داستان لکھی گئی. طلسم فصاحت داستان ہے. طلسم فصاحت جو 1874 میں شائع ہوئی اور محمد حسین جاہ اس کے تخلیق کار ہیں اور اس داستان میں شہزادہ قمر زرا اور شہزادی خورشید جمال کا قصہ بیان کیا گیا ہے. یہ تو تھی کچھ نمایاں داستانیں اردو داستان کی روایت میں جو نمایاں اور اہم داستانیں تھیں. اس حوالے سے مزید مطالعے کے لیے درج ذیل کتابوں سے جو ہے نا آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی اور اہم کتاب ہے اردو کی نثری داستانیں، ڈاکٹر گیان چند جین کی یہ کتاب ہے. اگلی اہم کتاب ہے اردو کی منظوم داستانیں، ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ایک نہایت اہم اور وسیع تصنیف ہے. اردو زبان اور فن داستان گوئی، کلیم الدین احمد کی داستان اور اس کی تنقید کے حوالے سے خاصے کی چیز ہے، ایک اہم کتاب ہے. اگلی کتاب ہے داستانیں اور جوانات جو ڈاکٹر سعید احمد صاحب کی تحقیق ہے. تو بڑی اچھی کتاب ہے، یہ داستانوں کے حوالے سے حوالے کی اور معتبر کتاب ہے. ہماری داستانیں سید وقار عظیم کی ایک اہم کتاب ہے. داستانیں، داستان کا فن اور اس کی روایت کے حوالے سے